بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا میں آزادی نسواں اور عورت کے حقوق سے متعلق بات کی جاتی ہے، اور یہ پروپیگنڈا اور یہ سازش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام جو مذہب ہے، اس مذہب نے عورتوں کو مکمل حقوق نہیں دیے یا عورتوں کی آزادی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے مذہب اسلام۔ اور یہ تصور دیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو چار دیواری میں قید کر کے رکھ دیا، اس کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی، اور یہ مولوی اور اسلام اور مدرسہ اس لحاظ سے یہ چیز نشانے پر اور ہدف پر رکھی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم دین اسلام میں خواتین کے حقوق اور تحفظ اور احترام و تکریم دیکھیں اور دیگر مذاہب میں دیکھیں تو ہمیں تمام مذاہب اور پوری تاریخ انسانیت کے اندر تاریخ مذاہب میں یہ واحد دین ملتا ہے کہ جس نے عورتوں کی تعظیم اور تکریم، خواتین کی عزت اور اکرام کی جتنی تعلیم اس دین نے دی ہے اور کوئی مذہب اور دین نہیں دے سکا۔ اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو اسلام سے قبل دنیا کے مختلف ممالک میں، دنیا کے مختلف کنٹریز میں عورت اپنے بنیادی حقوق سے محروم تھی، عورتوں کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی۔ فرانسیسی مذہب میں عورت آدھا انسان تصور کیا جاتا اور معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذریعہ عورت کو گردانا جاتا تھا، اور چینی مذہب کے اندر عورت کو شیطانی روح قرار دیا جاتا اور تمام برائیوں کی طرف دعوت دینے والی روح تصور کی جاتی۔ جاپانی مذہب عورت کو ایک ناپاک چیز تصور کرتی تھی، اور ہندوازم میں تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جس عورت کا خاوند مر جاتا اسے معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح عیسائی دنیا کے اندر عورت کو معرفت الہیہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا اور انہیں عبادات سے دور رکھا جاتا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اگر عرب کے حجاز کے قبائل کو دیکھا جائے، عرب کی جزیرہ عرب کو دیکھا جائے تو خاتون کی عورت کی حیثیت نہیں تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ کتنے واقعات اس پر شاہد ہیں۔ لیکن اسلام آیا، اسلام نے جہاں دیگر تعلیمات دی، ہر ایک کے حقوق متعین کیے، وہیں اسلام نے عورت کے مقام کو نکھارا ہے۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق کی تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید نے عورتوں کی عزت اور تکریم سکھائی ہے، بتایا کہ بھئی اگر یہ عورت ماں ہے تو یہ پورے گھرانے کی روحانیت اور وجود کا سرچشمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ ان ماؤں کی عزت کرنا ہے، تکریم کرنا ہے، ادب و احترام کرنا ہے۔ ایک صحابی ہے، انہوں نے 3 دفعہ سوال کیا اور ہر دفعہ یہی پوچھا، یا رسول اللہ کون زیادہ حقدار ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، ادب و احترام، تعظیم و تکریم کروں؟ تو تینوں دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، امکا امکا امکا، تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے، تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے، تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے۔ چوتھی مرتبہ والد کا نام آیا تو اسلام نے ماں کی عزت اور تکریم سکھائی کہ یہ پورے گھرانے کی روحانی وجود کا سرچشمہ ہے۔ عورت اگر بہن ہے تو فرمایا کہ بیلوس محبت کا کبھی نہ مٹنے والا نقش و نگار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، احادیث مبارکہ فرمایا کہ زندگی کے اندر دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن شیما جو بی بی حلیمہ کی بیٹی ہیں، وہ ایک مرتبہ ایک غزوے کے موقع پر تشریف لائی تو اپنی بہن سے محبت اور تعظیم و تکریم کی خاطر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ان کے قدموں تلے ڈال دی۔ یہ عزت اور تکریم سکھائی گئی۔ اور اگر عورت بیوی ہے تو فرمایا محبت و ایثار و قربانی کا شجر عظیم ہے، وہ رازدار دل ہے، وہ رفیق حیات ہے، اور اس کے ساتھ حسن اخلاق کرنے والے شخص کے متعلق فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اور بیٹی ہے عورت تو اس بیٹی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی فرمایا، جس کی 2 بیٹیاں ہوں، روایت کے مطابق 2 یتیم فرمایا،
اور وہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرتا ہے، ادب و احترام سکھاتا ہے، اچھی جگہ ان کے رشتے کرتا ہے، فرمایا کل قیامت میں وہ ایسے ہوگا جیسے وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں قریب قریب ہیں، وہ میرے اتنے قریب ہوگا۔ یہ بیٹی سے فرمایا کہ یہ بیٹی جو ہے یہ بگڑوں کو ہدایت کی راہ دکھانے والا ایک معصوم چہرہ ہے۔ تو اسلام نے عورت یہ چاروں حیثیت سے، عورت یہ چار تعظیم و تکریم کے مقام رکھتی ہے، فرمایا کہ عورت ان چار میں سے ہے تو وہ عزت اور اکرام والی، احترام والی، یہ اسلام نے سکھایا ہے۔ دیکھیں نا، انسانیت کو وجود بخشنے والی ہستی کون؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کے موجد ہیں۔ ایجاد کرنے والا جو موجد ہوتا ہے، انوینٹر جو ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے جو چیز بنائی ہے اس کو کس طریقے سے چلانا ہے، وہ بتاتا ہے اس کو اس طریقے سے کارآمد کیا جا سکتا ہے اور اس طریقے سے یہ ناکارہ ہو سکتی ہے۔ انوینٹر اور ایجاد اور موجد کرنے والا یہ بات زیادہ جانتا ہے۔ انسانیت کا موجد، انسانیت کو تخلیق کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی، اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اس انسانیت کو کہاں کہاں استعمال کرنا ہے۔ اور اس اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہر جاندار چیز کے جوڑے بنائے، انسانیت کے بھی جوڑے بنائے، ایک مرد ایک عورت، عورتوں سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے واضح اعلان فرما دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ یہ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جو جاہلیت کے زمانے میں جو زیب و زینت اختیار کر کے میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتے ہوئے گلی محلوں میں نکل جایا کرتی تھی، وہ طریقہ نہ اپنائیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں قرار پکڑیں۔ اسلام نے کیا بتایا؟ اسلام نے تو ایک ایک جگہ پر اس عورت کو عزت اور تکریم دی۔ اسلام نے یہ سکھایا تھا کہ یہ عورت عیش و عشرت کرتی، یہ اپنے گھر میں ملکہ بن کے رہتی، اگر باپ ہے تو وہ باپ اس کی خدمت انجام دیتا، اس کی ضروریات پوری کرتا، اگر یہ بہن ہے تو بھائی اس کی خدمت کرتا، اس کی ضروریات پوری کرتا، اگر یہ بیٹی ہے تو والد اس کی خدمت کرتا، اس کے لیے کماتا، یہ اگر بیوی ہے تو گھر کی ملکہ بن کے رہتی۔ اسلام نے تو اتنی عزت اور تکریم دی۔ عورت پر اگر کوئی غلط الزام لگائے، اسلام نے کہا اسے 80 کوڑے لگائے جائیں۔ حج والی عبادت اسلام نے اس وجہ سے مقرر فرمائی کہ ایک خاتون حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی طرز عمل اور ادا اسلام نے ساری انسانیت کے لیے اسے ضروری قرار دے دیا۔ اسلام کی تعظیم و تکریم تھی۔ آپ مغربی ممالک میں چلے جائیں تو ان مغربی ممالک کے اندر ہوتا کیا ہے کہ عورت کی جیسے جیسے عمر ڈھلتی ہے اسے غیر ضروری سمجھا جاتا ہے، اس کی تعظیم و تکریم نہیں ہوتی، اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیے جاتے ہیں۔ لیکن اسلام نے کیا سکھایا؟ اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ عورت کہ جیسے جیسے عمر ڈھلتی ہے، ماں ہے، بہن ہے، جیسے جیسے عمر ڈھلتی ہے، عمر کے سیڑھیاں عبور کرتی جاتی ہے، ویسے ویسے اس کی عزت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی تعظیم و تکریم کے خلاف ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں خاندانی نظام کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے مشرقی معاشرے اور اسلامی معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں، پاکستان کے نظریے اور آئین کا تحفظ چاہتے ہیں، تو خواتین کو پردوں میں رکھنا ہوگا کہ یہ چھپانے کی چیز ہے، اور مغرب کے پروپوگنڈے کے اثرات سے اپنے معاشرے کو نکالنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کی مکمل حفاظت فرمائے، ہمارے اسلامی معاشرے کی، ہمارے پاکستانی آئین اور نظریات کی، ہمارے مشرقی معاشرے کی پوری حفاظت فرمائے۔ اور یہ پروپیگنڈے اور جو سازشیں کر رہے ہیں غیروں کے اشاروں پر، اللہ تعالیٰ ان کے پروپیگنڈے اور سازشوں کو جو ہے نیست و نابود فرمائے اور ناکام فرمائے۔